حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان فی القرآن۔ قرآن پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان کس طرح بیان کی ہے، اس حوالہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جانثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے والے وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کی شان اور جن کی عظمت، جن کا مقام ابھی یہ زمین پہ آئے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں آئے، ان کے اکابرین، ان کے دادا یا ان کی نسل کئی سو سال ہو گئے، وہ اس دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال پہلے ذکر کر دی۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ سورہ الفتح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ صحابہ جن کی مثال مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اگر آج کے خطبہ جمعہ میں صرف یہ دو لفظ جو ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اگر یہ دو لفظ ہم سمجھ جائیں تو یقین جانیے ہمارے خطبہ جمعہ کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ تورات کب نازل ہوئی، انجیل کب نازل ہوئی، زبور کب نازل ہوئی؟ اگر آپ ایک تاریخی اعتبار سے دیکھیں نا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جو دورانی وقفہ ہے کم و بیش یا 500 یا 700 سال مورخین نے لکھا ہے، 500 سال یا 700 سال۔ اس سے پیچھے دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، ہاں جی، اس سے پیچھے دیکھیے جناب داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی۔ یہ کتابیں آسمانی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 1000 سال پہلے، کوئی 1500 سال پہلے، ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال ذکر کی کہ میرا آخری پیغمبر جب زمین پر آئے گا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی اور اس پیغمبر کے جو ساتھی ہوں گے وہ ایسے ہوں گے، اور وہ مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے قرآن پاک کے اندر کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ اور آج کے اس دور کے اندر وہی صحابہ کہ جن کا دیدار کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی خواہش مند تھے کہ ایسے پیغمبر اور ایسے اس کے صحابہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ بھی خواہش مند تھے، جو زبور پڑھنے والے وہ بھی خواہش مند تھے کہ اللہ اکبر وہ پیغمبر خود کیسے ہوں گے کہ جس کے ساتھیوں کی مثال اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ذکر کر دی، ساتھیوں کی مثال آنے سے پہلے اللہ نے ذکر کر دی ہے۔ تو آئیے پیارے بھائیوں، کتاب اللہ دیکھتے ہیں۔ ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان کم یا زیادہ نماز پڑھتے ہیں جو اللہ توفیق دیتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں۔ جب آپ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے سے، قرآن پاک کا پہلا پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اس سے بھی پہلے فاتحہ ام القرآن کے اندر اللہ صحابہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کیسے؟ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہے۔
فاتحہ کا پہلا حصہ اللہ کی تعریف میں ہے. آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے مناجات ہے, دعا ہے, آپ اللہ سے مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ اکبر اللہ. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ انبیاء ہیں, یہ صدیقین ہیں, یہ شہداء ہیں, یہ صالحین ہیں. اور پیارے بھائیوں, انعام یافتہ صدیقین ہیں, یہ ابو بکر صدیق جیسی شخصیات ہیں. یہ شہداء ہیں, یہ عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ہیں. یہ صالحین ہیں, یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ صحابہ کرام جیسی شخصیات ہیں, جن کے بارے میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. آپ ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ دعا کرتے ہیں تو پھر اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اللہ کے سامنے ہم نے درخواست کیا پیش کی ہے. پھر پیارے بھائیوں, یہ سورہ فاتحہ ہے. اس سے آگے چلیے کہ آپ اللہ کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں پہلے پارے سے الف لام میم, اللہ عالم بمرادی, اس کا معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب, یہ کتاب قرآن پاک, لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, اس کتاب سے صرف وہ ہدایت حاصل کرے گا جو متقی ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا, جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر, جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا, وہ بندہ اس کتاب سے ضرور بھی ضرور ہدایت حاصل کرے گا. حضرات, یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب سے ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کیسے کیسے کرتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کن کن انداز میں کی ہے. حضرات, رب کریم نے اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے پیغمبر اکرم کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, 26واں پارہ سورہ فتح. اللہ فرماتے ہیں میں نے امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, ان کے دلوں کا امتحان لیا تو دلوں سے کیا نکلا ہے؟ للتقوی, پرہیزگاری نکلی ہے, اللہ کا ڈر نکلا ہے ان کے دلوں سے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, اور اب میں نے ان کے لیے اپنی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا جب ان کے دلوں سے تقوی نکلا ہے. حضرات, اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ھدی للمتقین, یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. تو سمجھیے اس بات کو, روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ایسی جماعت ہیں جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کی, جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا ہے, جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کر کے آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے, جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کر کے چلتے زمین پر تھے تو پاؤں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی. حضرات, یہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کی ہے. متقی لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں. آج ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہے کوئی بھی کہ اگر اللہ میرے دل کا امتحان لے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اور نہیں پیارے بھائیوں, ہمارے دلوں کے اندر اتنے فتنے موجود ہیں, فساد موجود ہیں, دلوں کے اندر کئی قسم کی پلاننگ موجود ہے. کوئی نیکی والی پلاننگ بھی ہے الحمدللہ, لیکن بشر اپنا انسان ہونے کے ناطے سے کئی گناہ کے پروگرام بھی ہمارے دل کے اندر بن جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل وہ ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا کہ میں نے جب دلوں کا امتحان لیا تو مجھے پرہیزگاری ملی.
مجھے تقویٰ ملا ہے۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرتے ہیں ھدی للمتقین، اس کتاب سے متقی پیغمبر کے صحابہ نے ہدایت حاصل کی ہے۔ حضرات آگے چلیے، ابھی قرآن کا آغاز ہے، پہلی آیت ہے، ابھی اللہ قرآن کا آغاز ہی پیغمبر کے صحابہ کی تعریف سے کرتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف سے کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آئے۔ غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے، احادیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اللہ اکبر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کسی یہودی کے ساتھ سودا ہوا۔ سودا کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، یہودی آپ کے ساتھ تھا، قافلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا ہوا کہ اس بندے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، یہودی سے۔ آپ علیہ السلام نے اونٹ خریدا اور فرمایا کہ فلاں جگہ پر جا کر میں اس اونٹ کی قیمت دوں گا اور اونٹ میں خرید لوں گا۔ ابھی سودا ہو گیا لیکن ملکیت تیری ہے، تجھے پیسے دے کے میں اپنا اونٹ لے لوں گا۔ اب یہ یہودی جب اس مقام پر پہنچا نا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اونٹ خرید لوں گا، اب اس کے دل کے اندر ایک شرارت آئی، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، یہ مسلمان کے اسلام کے دشمن ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ آج یہ صادق اور امین کہلاتے ہیں نا دنیا کے اندر، اس نے سوچا کہ آج انہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جب اس مقام پر پہنچے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت لے لو اور سواری مجھے دے دو۔ یہ کہنے لگا کون سی سواری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے۔ کہنے لگا کب؟ ہمارا تو سودا ہی نہیں ہوا۔ اب مجمع کے اندر لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھٹلانے لگا یہودی، اللہ اکبر اللہ، لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اب اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا، بات سواری کی نہیں، سواری جہاں سے مرضی خرید لے، بات تھی آپ کی زبان کی صداقت کی، نبی علیہ السلام کی سچائی کی بات تھی۔ قریبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی جن کا نام ہے خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گزرے، مجمع دیکھا، لوگوں کا پوچھا بات کیا ہے، لوگوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہوا اس یہودی کے ساتھ۔ یہودی اپنی بات سے مکر گیا، یہودی کہتا ہے کوئی گواہ پیش کرو تو میں آپ کی سواری آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات نہیں کی، رسول اللہ سے نہیں پوچھا خزیمہ نے، اب یہ سیدھے یہودی کے پاس گئے، کہنے لگے کیا مطالبہ ہے کہ گواہی چاہیے؟ کہنے لگے خزیمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گواہ موجود ہے، آؤ میدان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ چاہیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے تمہارا سودا ہوا ہے، لہذا سواری دو اور اپنی قیمت لو۔ اب اس کا یہ مطالبہ تھا کہ کوئی بندہ گواہی دے تو میں اپنا سواری دے دوں گا۔ اب اس کے مطالبے کے مطابق گواہی ہو گئی، اس نے سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ لوگوں نے مجمع کے اندر یہ بات دیکھی، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری لے کے نکلے نا تو خزیمہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خزیمہ جب میرا یہودی کے ساتھ سودا ہوا اس وقت تو موجود نہیں تھا، گواہی تو نے کیسے دی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اب آئیے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے قرآن کی عملی تصویر بن کے دکھایا، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتے ہیں کیا؟ جو غیب پر ایمان رکھنے والے۔ خزیمہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ موجود ہے، آپ سے پہلے ہم اللہ کو جانتے نہیں تھے، آپ نے بتایا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے فرما دیا ہم نے یقین کر لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جنت دیکھی نہیں، آپ نے فرمایا ہم نے تسلیم کر لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے فرمایا کہ جہنم ہے، ہم نے جہنم دیکھی نہیں، آپ نے فرمایا ہم نے یقین کر لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ان چیزوں کے مقابلے میں یہ تو بات ہی بڑی چھوٹی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمارا آپ کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے ساری زندگی سچ بولا ہے، ایک سواری کے لیے آپ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھنے والے۔ حضرات اللہ کو نہیں دیکھا،
ہاں جی، آپ نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے روز محشر کے میدان کو نہیں دیکھا، اللہ کے فیصلے کو نہیں دیکھا، قیامت قائم ہونے کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے، الحمدللہ ہمارا یقین ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے والے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے۔ اللہ اکبر اللہ، کہاں ہماری نمازیں اور کہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نماز۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ فرماتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرنا چاہتے ہیں نا تو صرف نماز سے کرتے تھے۔ جو نمازی ہوتا ہم سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے، جو نمازی نہیں ہوتا ہم سمجھتے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرات، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سمجھیے، یہ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی جو دیوار ہے وہ صرف نماز۔ ایک نماز کی وجہ سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے۔ آج اندازہ لگا لیجیے اپنی نمازوں کے بارے میں، اور یارو کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر ہی پڑھتے ہیں، جو صرف عشاء ہی پڑھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہفتے کے بعد صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، باقی نمازیں۔ اور یارو ہم مسلمان ہیں، کوئی اپنا تعارف پیش کیجیے اسلام کا، مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خرچ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اللہ نے جو قرآن پاک میں کی ہے۔ حضرات، واقعات بہت ہیں اس بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن چند باتیں سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اعلان فرماتے ہیں، صحابہ جنگ کا وقت ہے، مال چاہیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مال چاہیے۔ ادھر ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، صحابہ سارے موجود ہیں۔ حضرات، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ کیا ہوتا تھا؟ آج اس سے نیکیوں کے مقابلے میں اس سے آگے بڑھنا ہے، آج میری نیکی اس سے زیادہ ہونی چاہیے، یہی جذبہ تھا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا، بچپن سے اسکول کی کتابوں میں یہ واقعات پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا؟ لوگوں مال چاہیے جہاد کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ابو بکر بھی نکلے، عمر بھی نکلے۔ حضرات، جب سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلتے ہیں کس لیے؟ مال لینے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال اٹھایا اور ایک پلڑے کے اندر رکھا، اٹھا کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے، اپنے گھر پہنچے، مال اٹھایا، گھر کا سارا دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر کے اندر رکھا اور دوسرا حصہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈیری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، ابو بکر سے پوچھا، عمر سے پوچھا، کیا لے کے آئے ہو اپنے گھر سے؟ اللہ اکبر اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، گھر کا سارا مال دو حصوں میں تقسیم کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر ایک حصہ آپ کے قدموں میں موجود ہے، دوسرا حصہ میرے گھر میں موجود ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آدھا گھر میں موجود ہے، آدھا آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، گھر کا سارا مال آپ کے قدموں میں موجود ہے۔ ابو بکر کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، ابو بکر کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، گھر کا سارا مال آپ کے پاس ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہیں جنہوں نے قرآن کی عملی تصویر بن کے دکھایا، جنہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرات، آج 10 روپے اللہ کی راہ میں دے کے تانے دے دے کے مار دینے والے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ آج اللہ کی راہ میں چند ٹکے دے کے بندے کو ذلیل و خوار کرنے والے موجود ہیں۔ ہمارا اسلام کہاں ہے؟ ہم کہاں کے مسلمان؟ یارو، اللہ کو دیا ہے،
اپنے لیے دیا ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا، اللہ کو دیا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دیا ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا۔ اللہ کے گھر پہ اگر خرچ کرتے ہو تو یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، اور یارو چھوڑ دیجیے ایسی باتوں کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کیجیے، اپنی نیکیوں کو خراب نہ کیجیے اللہ کے لیے۔ آئیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے کے واقعات سناؤں۔ عثمان غنی کیسا خرچ کیا، کیسا مال دیا۔ حضرات جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر بندہ خواہش رکھتا ہے اللہ مجھے موقع دے، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے موقع دے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی کی توسیع کا موقع آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، عثمان غنی حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر خرچہ عثمان کا ہوگا، جگہ رب کے گھر کی ہوگی۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر خرچہ عثمان کا ہوگا، مسجد نبی کی توسیع کر دی جائے گی۔ حضرات مسلمان تنگ ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے، پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، کنواں ہے، ہاں جی کنویں کا مالک یہودی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، لوگوں کون ہے جو یہودی سے کنواں خرید کے اللہ کے نام پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر عثمان حاضر ہیں، گئے یہودی کے پاس، سودا کیا، آدھا کنواں خریدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کنواں آدھا خریدا ہے، ایک دن عثمان کا ہے لیکن اللہ کے لیے ہے، دن عثمان کا ہے لیکن ہے اللہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وقف ہے، جو مرضی پانی پیے، کوئی کرایہ نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے پانی کا۔ دوسرا دن یہودی کا، یہودی نے دیکھا معاملہ ہی سارا خراب ہو گیا، لوگ آتے ہیں جو دن عثمان کا ہوتا ہے پانی بھر لیتے ہیں، دوسرا دن وہی پانی استعمال ہوتا ہے، یہودی کا کاروبار بند ہو گیا۔ عثمان کے پاس آئے، عثمان کنویں کا دوسرا حصہ بھی خرید لو، میں اس کنویں سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کنواں عثمان غنی رضی اللہ نے خریدا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضرات جنگ کا موقع ہے، اللہ اکبر، اللہ کتنے کا واقعہ سنا، جنگ کا موقع ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، لوگوں جہاد کے لیے مال چاہیے۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر عثمان کی طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان، بما ساز و سامان، زرہ بھی ہوگی، تلوار بھی ہوگی، ڈھال بھی ہوگی، اور راستے کا جو راشن ہے وہ بھی ہوگا، بما ساز و سامان 100 اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ پھر اعلان کیا، لوگوں ابھی 100 اونٹ بھی کم ہے، مال اور چاہیے، جہاد کرنا ہے۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر عثمان کی طرف سے 200 اونٹ بما ساز و سامان، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار پھر اعلان کیا، اللہ اکبر، اللہ، لوگوں لوگ زیادہ ہیں، سواریاں کم ہیں، اللہ کی راہ میں مال چاہیے۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر 300 اونٹ بما ساز و سامان عثمان کی طرف سے قبول کیجیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیے۔ حضرات 100 پہلی بار، 200 دوسری مرتبہ، 300 ہو گئے، اور 300 تیسری مرتبہ، 600 اونٹ۔ اس دور میں ذرا اس اونٹ کی قیمت کا اندازہ لگائیے، جو کم و بیش 4-5 لاکھ کا ایک اونٹ ہے، 4-5 لاکھ کا اس دور میں، اور وہ دور تو ویسے مہنگائی کا دور تھا، وہ تو قحط سالی کا دور تھا، اس دور کے اندر تو مال کی قلت ہی بڑی تھی۔ اس دور میں 600 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کر کے یہ بات ثابت کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرات اسی طرح اور واقعات آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، لوگوں اللہ کی راہ کے لیے، جہاد کے لیے مال چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈھیری لگا دیتے ہیں درم و دینار کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کبھی دائیں ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، اور ڈالتے ڈالتے کیا کہتے ہیں، عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ اور یارو دل پھٹتا ہے پھر جب ایسی شخصیات کی گستاخی کی جاتی ہے، دل خون کے آنسر ہوتا ہے،
جب ایسی شخصیات کی گستاخی کی جاتی ہے، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، برے جملے جب ان کے بارے میں کہے جاتے ہیں، پھر یاد رکھیے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اللہ نے رسی ذرا ڈھیلی چھوڑی ہے، جاؤ دنیا کے اندر جو کرتے ہو کر لو، لیکن کیا ہوگا، نولیہ ما تولی، جدھر جاتے ہو رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، بالآخر ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ، ہم جہنم کے اندر گرا دیں گے، اور یہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے، بڑا بدترین ٹھکانہ۔ اور یارو سمجھیے اس بات کو، میں صرف خلفائے اربعہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ کی تو مثالیں ہی نہیں پیش کر سکتے۔ کس کس صحابی کا نام لیں؟ آئیے حیدر کرار شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر اللہ، بچے بیمار ہو گئے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے نا بچے، یہ بھی ایک عمل ہے ہمارے لیے، جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے، اس مشکل سے نجات کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی نظر مانیں۔ نظر ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی، نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی، نظر مانیں اللہ کے لیے، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے روزے رکھوں گا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے صدقہ کروں گا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے نفل پڑھوں گا، نظر مانے جو بھی مانی۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، یہ ماں اور باپ دونوں شہزادے ہیں جنت کے، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں کہ نظر مانتے ہیں، روزے رکھتے ہیں 3، اللہ ہمارے بچوں کو شفا یاب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ، امتحان آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، اور پیارے بھائیوں، امتحان کے بعد ہی بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ پہلی کلاس سے جب دوسری کلاس میں جانا چاہتے ہیں نا، پہلے امتحان دینا پڑتا ہے، پھر درجہ اونچا ہوتا ہے، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ جب آپ کلاس میں آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، پہلے امتحان ہے پھر ترقی ہے۔ اور یارو یہی معاملہ ہے ہماری اخروی زندگی کا، پہلے امتحان ہے پھر مقام ملتا ہے، پھر عظمت ملتی ہے، پھر ترقی ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچے بیمار ہوئے، نظر مانی، 3 روزے رکھتے ہیں، اور عملی تصویر بن کے دکھائے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ حضرات دن سارا دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کی، مزدوری کی، اور محنت مزدوری سے تھوڑے سے جو وہ کمائی کی، جو لے کے گھر پہنچے، روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، روزہ افطار کرنے کا جب وقت قریب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دیجیے۔ اب یہ اللہ کے بندے، اللہ اکبر اللہ، کھانا سامنے موجود ہے، افطاری کا وقت ہے، سارے دن کا روزہ رکھا ہوا، کھانا اٹھایا، اٹھا کے فقیر کے حوالے کر دیا، خود پانی سے روزہ افطار۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا دن ہوا، روزے 3 ہیں، دوسرا دن ہوا، سارا دن محنت مزدوری کی، شام کا وقت ہے، چند جو لے کے گھر پہنچے، اسی جو کا آٹا بنایا، روٹی بنائی، افطاری کا وقت آیا، افطاری کا وقت آیا، دروازے پہ پھر دستک ہو جاتی ہے، یعنی محتاج ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے کھانے کے لیے دیجیے۔ جو کھانا سامنے موجود ہے اٹھایا، فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ حضرات تیسرا دن ہوا، ایسے ہی محنت مزدوری کر کے چند جو لے کے گھر پہنچے، افطاری کا وقت آیا، سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، اٹھا کے سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات 3 دن گزر گئے، واقعہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا کہ آپ کے شہزادوں نے یہ کیا۔ 3 دن گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، پوچھا علی کیا بات ہے، معاملہ کیسے ہوا بتائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سارا واقعہ سنا دیا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تاریخی کتابوں کے اندر، بڑی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی وہ سائل نہیں تھا، وہ سوالی نہیں تھا، وہ بھوکا نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جو تمہارا امتحان لینے کے لیے، اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا، امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ دیکھیے ذرا، اور یارو جب فراوانی ہوتی ہے پھر بندہ خرچ کر ہی لیتا ہے، جب تنگی ہوتی ہے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہے قرآن کی عملی تصویر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ حضرات 28ویں پارے کی سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند الفاظ ذکر کیے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کی عملی تصویر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و متاع نہیں ہے، ہاں جی، قحط بھی ہے اور مال کی کمی بھی ہے بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا،
مہمان آ کر کہتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام رات گزارنا چاہتا ہوں آپ کے پاس۔ اب مہمان کی مہمان نوازی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ آج تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے نا کہ بندہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن وہ پیارے بھائیوں تنگ نہ ہوں، جو وسعت آپ کے اندر ہے نا تکلف نہ کریں، جتنی وسعت آپ کے اندر ہے نا اپنی طاقت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں میرے صحابہ میرا مہمان ہے، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کا مہمان آج کی رات میرا مہمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنے ساتھ میرے مہمان کو کھانا کھلائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اب یہ صحابی مہمان کو لیا اور اپنے گھر پہنچے۔ زوجہ سے پوچھا، مشہور واقعہ کئی بار سنا ہوگا، زوجہ سے پوچھا گھر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ زوجہ نے کہا کھانا موجود ہے، لیکن کھانا اتنا ہے کہ ایک بندے کو کافی ہوگا۔ کھانا اتنا ہے کہ ایک بندے کو کافی ہوگا، بچے بھی بھوکے ہیں اور ہم بھی دونوں بھوکے ہیں۔ اب یہ صحابی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ یارو یہ ہے عملی تصویر، یہ ہے عملی تصویر۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا ایک کمرے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ساتھ والے کمرے میں بھوکا بیٹھا پتہ ہی نہیں۔ اب گھروں کے اندر یہ صورتحال بن گئی ہے، ہاں جی، محلے میں گلی میں یہ صورتحال بن گئی۔ اب یہ صحابی پتہ کیا فرماتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ بچوں کو سلا دو۔ بچے سو گئے۔ اب کیا ہوا؟ کھانا لے کے آنا ہے، جب کھانا رکھو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا۔ اب زوجہ نے ایسے کیا، کھانا رکھا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا۔ اب یہ جو میزبان ہے نا یہ خالی اپنا منہ ہلاتا ہے کہ مہمان سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، مہمان سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اور مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھایا، یارو اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو لطیف خبیر ہے، باریک سے باریک چیز کو بھی جانتی ہے میرے رب کی ذات۔ حضرات ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا، ادھر اللہ نے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، ضرورت ہے، طلب ہے، اس کے باوجود بھی اپنی جان پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی جان پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ عرش بریم پہ بیٹھ کے مسکراتے ہیں، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ کے یاروں کی وفاداری ایسی ہے، خود بھوکے سوتے ہیں، بچوں کو بھوکے سلا لیا ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کے یار نے وفادار بن کے دکھایا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اب عملی تصویر بن کے دکھایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان لوگوں کے پاس جو مال ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضرات آگے چلیے، ابھی قرآن پاک کی صرف 3 آیتیں ہوئی ہیں، صرف 3 آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت ہے۔ آگے چلیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب دی، اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اللہ فرماتے ہیں وہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل کی ہے اس پر بھی مکمل ایمان رکھنے والے۔ حضرات یہ قرآن ہے، اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا کس نے؟ حقیقی عمل آج بھی الحمدللہ لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقی عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ حقیقی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل کیا ہے؟ اللہ خود تعریف کرتے ہیں، اللہ تعریف کرتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان دیکھیں گے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار دیکھیں گے آپ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا جاتا نا، ہم نبی علیہ السلام سے دوسری آیت اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی آیت پہ عمل نہ کر لیتے، سیکھتے نہیں، جب تک عمل نہ کر لیتے دوسری آیت نہیں سیکھتے تھے۔ حضرات آج تو پورا قرآن ہی موجود، پورا قرآن ہی موجود۔ ہم اپنے آپ سے نا اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ میری زندگی کا اتنا طویل حصہ گزر گیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت جس پر عمل کا حق ادا کیا،
صرف عمل نہیں ہے، عملی نمونہ، عمل کا حق ادا کیا۔ یارو قرآن کی 114 صورتیں، 540 رکوع ہیں، 540 رکوع میں ایک یعنی کہ اندازے کے مطابق کم و بیش 7000 کے قریب آیات ہیں۔ یارو 7000 آیت میں سے ایک آیت آپ بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جس پر میں ساری زندگی سے عمل کر رہا ہوں؟ کوئی ایک آیت ہے؟ اپنے اپنے دل سے سوال کیجیے، ہاتھ کھڑا کروانے کا میں عادی نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ کہیے یار ایک آیت تو ہے نا جس پر میرا عمل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر افسوس کی بات ہے، پھر افسوس کی بات۔ اور یارو قرآن پاک کے 540 رکوع، 7000 کے قریب آیات ہیں، یار ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس پر میرا ساری زندگی سے عمل ہے۔ ایک آیت بھی اگر نہیں ہے نا تو پھر اپنے ایمان کی خیر کیجیے، اپنے ایمان کے بارے میں اپنا محاسبہ کیجیے۔ یار ایک بھی آیت ایسی نہیں جس پر میرا ساری زندگی سے عمل ہو، ساری زندگی سے عمل ہو۔ غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس قرآن کی عملی تصویر بن کے دکھایا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے۔ آخرت کی فکر اتنی تھی، آخرت کی فکر اتنی تھی، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ قیام کی حالت میں ہی کھڑے ہیں۔ ہماری نمازیں کیسی، ہمارے قیام کیا ہے؟ ہماری تو نماز میں شلوار ہی ٹھیک نہیں ہوتی، ٹوپی ٹھیک نہیں ہوتی، ساری نماز میں کپڑے ہی سیٹ نہیں ہوتے، خارش بڑی ہوتی ہے حالت نماز میں۔ یارو آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں نا، ان کی فکر آگے ہوتی ہے، دنیا کی فکر کم ہوتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول میں نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ میرے ساتھ بات کرے، تو پھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ نے گفتگو کی ہے ہمارے ساتھ، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، پھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ نماز میں انسان اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ اپنی نماز کا اندازہ تو لگائیے کہ ہماری نماز ایسی ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، کھڑے مصلی پہ ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور پہنچی ہوتی، ذہن کہیں اور پہنچا ہوتا۔ اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ ہاں جی پیارے بھائیو، 4 آیتیں ہوئیں، 5ویں آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ صفات والے لوگ نا، جن کی یہ صفات ذکر ہوئی ہیں قرآن کے آغاز میں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کامیاب فلاح پا جانے والے لوگ ہیں۔ یارو آج معاشرے کے اندر کوئی اگر ان کے بارے میں بکواس کرتا بھی ہے تو کیا ان کی شان میں کمی ہو جائے گی؟ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں غلط جملہ بولتا ہے، رب کعبہ کی قسم ان کی شان اور بلند ہوتی ہے، ان کی عظمت اور بلند ہوتی ہے۔ اور جن کی تعریف اللہ قرآن کے آغاز میں کرتا ہے، قرآن کی ابتدا جن کی تعریف سے ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، یعنی یہ خود ہدایت پہ نہیں آئے، اللہ نے پسند کیا انہیں ہدایت کے لیے، اللہ کے یہ انتخاب کردہ لوگ ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی صحیح طور پر کامیاب لوگ ہیں۔ اور یارو جب یہ کامیاب لوگ ہیں پھر ان کے راستے کو نہ چھوڑیں، پھر ان کے راستے کو اپنا لیجئے، ان کامیاب لوگوں کے پیچھے چل چل کے اپنے آپ کو کامیاب کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب جلیل جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو پیدا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، اے اللہ جب موت آئے اللہ ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔